یہ بات واضح ہو گئی. اب لا آنا کا جمع کسی کا. اب دوسری پریشانی کی بات یہ آئی کہ نساء آنا یہ بھی جمع کسی کا اور جا رہی ہے صرف ایک بیوی. سیما ہے جمع کا. کہنا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی ایک خاتون لائیں, تو اپنے خواتین لیا. یہ عجیب منظر فکر کہ نبی کہہ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی غور کیجیے کہ ادھر ابرانا کہا تھا تو ادھر بناتنا کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے بلاؤ, پکارو انہیں. ہم اپنے بیٹے پکارتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ, ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں. یہ دیکھیے اتنی احتیاط ہے قرآن کی کہ لفظ بنات نہیں رکھا تاکہ جھوٹی بیٹیاں نہ بنائے محمد کی. ورنہ انہیں راستہ مل جاتا جو پالی ہوئی بیٹیوں کو بیٹیاں کہہ رہے ہیں, تو یہ تو انہیں راستہ مل جاتا کہ قرآن نے کہا بیٹیاں ہیں. قرآن نے بہت احتیاط کی, نساء آنا رکھا. اب توجہ رہے, اب نساء آنا تو قرآن نے کہہ دیا. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضور نے کیوں کہا تھا الفاطمہ ام ابیہا, تاکہ اس پر بیٹی کا ہی نہیں عورت کا ادراک بھی ہو. پکارتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. نساء جمع کا سیما. پھر مفسر بڑا پریشان ہوا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی جمع کا سیما کیوں رکھا. تو مفسر کو میں جواب عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسی قرآن میں ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اکیلے امت تھے. جیسے ابراہیم اکیلے امت ہے ویسے فاطمہ اکیلی نساء ہے. کچھ ملاحظہ فرمایا. تو ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے, یہ عربی کا قانون ہے گرامر کا کہ اگر کسی ایک شخص میں کوالٹیز زیادہ ہو تو اس پر سنگولر کی بجائے پلورل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجیے گا اس میں. کوالٹیز اگر بہت زیادہ ہو جائے تو جیسے ہمارے استاد ہیں مکارم, ناصر مکارم, یہ مکارم دراصل جمع ہے. اب ان میں اتنی کرامت کی چیزیں شامل ہو گئی کہ ایک شخص کو کہہ دیا مکارم, گویا ساری کرامتیں اس بندے میں جمع ہیں. تو جب کسی میں کوالٹیز زیادہ ہو جائے, کریکٹرسٹکس کسی کی زیادہ ہو جائے, کسی کی اوصاف اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس ایک پرسن کو پلورل کہا جاتا ہے. اگر فاطمہ صرف فاطمہ بن کے جاتی تو صیغہ مفرد کہا تھا, اس لیے کہ ایک تھی. آج فاطمہ فاطمہ بن کے نہیں گئی, کسی کی بیٹی بن کے جا رہی ہے, کسی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے, کسی کی ماں بن کے جا رہی ہے. علی علی اسکول کا نام سمجھ میں آیا. علی علی اسکول کا جو کہا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ علی کی ذات میں اتنی کوالٹیز جمع ہے کہ وہ خود اسکول ہدایت, وہ خود مدرسۃ الہدایت. اس لیے ایک صاحب نے مجھے کہا, آپ نے کالم لکھا ہے علی علی اسکول پر, تو نام کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہمیں. تو میں نے کہا بھیا اگر موسوی بنائے گا تو کیا سفیان اسکول نام, اللہ کا خوف ہے. آپ آئیں تو مرضی رکھیں, ہمارے بنائے ہوئے کو تو کم از کم ہمیں نام تو رکھ دیں. وہ سلمان محمدی کا نام میں نے سلمان رکھ دیا. وہ جو پریسٹ جیمز راس کے انہوں نے المہدی امام مہدی کانفرنس میں خطاب بھی یہاں پر کیا تھا. تو ایک سال مجھے بڑے حافظ صاحب
کہنے لگے حضور کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، نام آپ اچھے نہیں رکھ رہے۔ میں نے کہا بھیا اگر صحابہ حسین کنورٹ کرے گا تو نام معاویہ تو نہیں رکھ سکتا، تھوڑا سا انصاف تو آپ یہ بھی آپ کنورٹ کریں جو چاہے نام رکھیں۔ انہی آپ کے کنورٹیز نے تو نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، نام آپ نے ایسے رکھتے ہیں، ہم نام ہی ایسا رکھ رہے ہیں کہ نام کی وجہ سے انسان لڑکنے سے بچ جائے۔ جی ہاں، تم اپنی عورتوں کو پکار، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفس پکارتے ہیں، انہیں لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ یہ بھی عجیب بات، انفسنا صیغہ ہے جمع کا، جا رہے ہیں صرف علی، عجیب منظر فکر۔ پھر وہی بات آئے گی کہ قرآن نے کہا کہ اے میرے حبیب فَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر ان میں سے کوئی مرتد ہو جائے، آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے ساتھ والوں سے، اگر کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، تو اس کے مقابل پر ہم قوم لے آئیں گے۔ لے آیا ہے علی کو، کہہ رہا ہے قوم۔ سوف یأتی اللہ بقوم، ہم ان مرتدوں کے مقابل پر قوم لے آئیں گے۔ مرتد آئے ہم قوم لے آئیں گے، آ رہے ہیں اکیلے علی، اور قرآن انہیں قوم کہہ رہا۔ جس طرح قرآن نے مرتد کے مقابل پہ علی کو قوم کہا ہے، اسی طرح نصارہ نجران کے مقابل پہ علی کو انفس کہا کہ یہ ہم اپنے نفس لے آتے ہیں۔ ایک بات اور بھی اس میں سمجھنے کی ہے، ذرا سمجھیے گا اس جملے کو، کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ تو احتراماً کہہ دیا، کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کیونکہ یہاں ہے کل کے کل محمد، اس لیے انفس کہہ دیا۔ ویسے انفس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نفس، نفس ایک ہوتا ہے یا کئی ہوتے ہیں؟ سوائے علی کے تو نفس کسی کو کہا ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں لے جا کر ایک بات واضح کر دی کہ ہمارے جتنے نفس بھی ہو سکتے ہیں وہ علی ہی کی شکل میں۔ کہیں مطلب پڑھ رہا ہوں کمال ہے آپ کے پاس، ظاہر ہے کہ وہ نکات بھی تو پڑھنے چاہیے، ایسے تو نہیں جعفر بھائی کھانا کھلائیں گے ایرانی ریسٹورنٹ۔ جی ہاں، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو بہرحال اس ایشو پہ بھی ذرا گفتگو ہو جائے کہ یہ آرڈر تھا، یہ سیکوینس تھا۔ عموماً چاہیے تو یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ امریکہ میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضور یہ ذرا الٹ کر دیں۔ بھیا میں نے کہا مجھے فرشتے الٹا کر دیں، خدا کا خوف کر، ہمیں ایسا مجتہد نہ بنائے کہ خود ہی الٹا ہو جائے۔ خوف خدا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ حکم شریعت، امریکہ کی بات، امریکہ میں الٹ ہے، پریکٹیکلی الٹ ہے، تو یہاں اللہ کرے گا نہیں ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ ایک ہمارے دوست ہیں بیچارے جمعہ چھوڑ گئے، 2-2.5 سال نہیں آئے۔ ہمارا بھی حوصلہ بڑھا جب سے غیبت امام عقیدہ رکھا ہے، حوصلہ ہی بہت ہے، ہم انتظار کرتے رہتے۔ 2.5 سال کے بعد بھولے بھٹکے کہیں آ گئے، تو ہم نے کہا کہاں رہ گئے تھے، جمعہ نہیں پڑھ رہے؟ کہا بیگم صاحب نے منع کر۔ میں نے کہا پھر تو اطاعت واجب۔ آپ جیسوں کے لیے ہی اللہ نے اسے آپشنل واجب رکھا ہے۔ جی تو یہاں تو ماشاءاللہ آج جمعہ میں 45 لوگوں سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں، بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے حسینیہ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب
انشاءاللہ امام جمعہ کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ پورا 100-200 لوگ یہاں آئیں انشاءاللہ. جب خطبہ تو آپ کی دعا سے، یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اب گفتگو اس مرحلے میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے آرڈر دیا ویسے چلے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم